SDI چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہمارے نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماع کی لنک ملے۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ اطرتی و اہل بیتی، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صدق اللہ و صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد۔ بگیردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ لائق ست تکریم سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، عزت ماں پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل ختم الرسل، خسرویں خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آواز اور بلند ہونی چاہیے عاشقوں کی طرح، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ الحمدللہ، بے شمار شکر اور احسان اس رب قدیر کا جس نے ہمیں ذکر اہل بیت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔
اور بے شمار درود و سلام ہو اس کے محبوب پر، ان کی آل و اصحاب پر، جس کے صدقے میں اللہ نے ہمیں اس توفیق سے نوازا۔ الحمدللہ شکر کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ 20واں سالانہ پروگرام ہے ذکر تاجدار کرب و بلا کا۔ 20 سال ہمیں ہو رہے ہیں۔ مالیگاؤں کی سرزمین پر آج سے 20 سال پہلے سنی دعوت اسلامی نے ذکر تاجدار کربلا کے اس جلسے کی، اس اجتماع کی بنیاد رکھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً 2 دہائیاں یعنی 20 سال گزر گئے۔ آج ہم اور آپ پھر ایک مرتبہ پورے جوش و خروش کے ساتھ، جو مالیگاؤں کے سنی مسلمانوں کی روایت ہے کہ ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں سال بھر تک ان پروگرامات کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور آج الحمدللہ آپ ہزاروں کی تعداد میں پہلے پروگرام کے اندر موجود ہیں، اور یہ کارواں جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے یہ بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور ذکر اہل بیت ہوتا رہے گا۔ اس پروگرام کا مقصد صرف پبلک کو اکٹھا کرنا نہیں ہے، بلکہ اس پروگرام کا اصل مقصد نبی اور آل نبی کی محبت پیدا کرنا ہے۔ کیوں یہ کوشش کی جا رہی ہے؟ آج کے اس پرفتن دور میں جبکہ لوگوں کے دلوں میں مال کی محبت گھر کر چکی ہے، آج کے اس پرفتن دور میں جبکہ لوگوں کے دلوں کے اندر گناہوں کی محبت گھر کر چکی ہے، آج کے اس پرفتن دور میں جبکہ لوگ ہیرو ہیروائن کی جدائی کے مناظر کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں، کیوں یہ کوشش کی جا رہی ہے آج کے اس دور میں کہ اہل بیت اطہار کی محبت دلوں میں پیدا کی جائے؟ کیوں کوشش ہو رہی ہے؟ روایات پڑھی جاتی ہے، واقعات کربلا ہر سال دہرائے جاتے ہیں، ہر سال ذکر تاجدار کربلا کیا جاتا ہے۔ کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات کے میدان میں جب اپنی امت کو حجۃ الوداع کے موقع پر آخری خطبہ ارشاد فرمایا، میرے کریم آقا نے یعنی حج کی وادی کے اندر وہ رسول پاک کا آخری خطبہ تھا۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، ظاہری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ختم ہونے والی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے۔ اس کے بعد میرے آقا نے ظاہری طور پر دوسری مرتبہ پھر میدان عرفات میں حاضری نہیں دینی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت، آقا کی نگاہ غیب داں قیامت تک کے حالات کو دیکھ رہی تھی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر فتنے ایسے برسیں گے، میری امت میں فتنے ایسے ظاہر ہوں گے جیسے کالی رات کے اندر، یعنی جب کالی کالی بدلیاں چھا جاتی ہے تو زوردار بارش کس طریقے سے ہوتی ہے، ویسے امت میں ویسے فتنے ہوں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت میں ہونے والے فتنوں کو دیکھ رہے تھے۔ منکرین ختم نبوت کا فتنہ دیکھا جا رہا تھا، جرائم کا فتنہ دیکھا جا رہا تھا، نبی کی بے ادبی کا فتنہ دیکھا جا رہا تھا، حضور کی گستاخی کا فتنہ دیکھا جا رہا تھا، حضور سے دور کرنے کا فتنہ دیکھا جا رہا تھا، مال کا فتنہ دیکھا جا رہا تھا، اولاد کی محبت کا فتنہ دیکھا جا رہا تھا، دنیاوی ایجوکیشن کا فتنہ دیکھا جا رہا تھا، برائیوں کے سارے فتنے دیکھے جا رہے تھے۔ رسول کونین رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر یہاں تک ان فتنوں کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، اتنے فتنے ہوں گے، انسان صبح کرے گا ایمان کی حالت میں، شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، یعنی اس کا ایمان صبح کو موجود ہوگا، شام کے وقت وہ کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کے وقت کافر ہو جائے گا۔ ہاتھ میں انگارہ رکھنا آسان ہوگا، ایمان بچانا مشکل ہوگا، یعنی جب ایمان کو خریدا جائے گا، ایمان کو بیچا جائے گا، ایمان کو چھینا جائے گا، ایمان کو لوٹا جائے گا۔ ہاں ہاں، ایمان کے لیے کسی کو انگارے پر لٹایا نہیں جائے گا۔ ایک وقت وہ تھا جب انگاروں پر لٹایا گیا، لیکن انگاروں پر لیٹنے والے احد احد کی صدا بلال کی شکل میں بلند کرتے رہے، مگر اپنے ایمان کو کا سودا نہ کیا، ایمان کا سودا
लोगों को जमीन पे लिटा कर चाबुक मारे गए, लोगों की जानें ले ली गई, लेकिन सब कुछ कुर्बान करने वालों ने सब दे दिया मगर ईमान न दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम पुरफतन दौर को देख रहे थे, अंगारों पर लिटाया न जाएगा, लोगों को मारा न जाएगा, लोगों को कत्ल किया न जाएगा, उसके बावजूद भी लोग नरम नरम गद्दों की खातिर, लोग मैतर की खातिर, लोग कीमती लिबास की खातिर, लोग दौलत की खातिर, लोग इख्तिदार की खातिर, लोग तख्त और ताज की खातिर ईमान का सौदा करेंगे। अल्लाह अल्लाह, वो दिन कितना खौफनाक होगा जब लोग सुबह को मोमिन होकर करेंगे, शाम होते होते काफिर हो जाएंगे। ऐसे पुरफतन दौर में ईमान कैसे बचेगा, ईमान की हिफाजत कैसे होगी? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप अंदाजा तो करें, ईमान तो बचाना है, ईमान के बगैर कोई जन्नत में नहीं जाएगा। इंसान पूरी जिंदगी सजदे में गुजार दे, अगर ईमान सलामत नहीं ले गया तो जन्नत उसको मिल नहीं सकती। साल के हर दिन रोजा रखे, ईमान सलामत नहीं ले गया तो उसको जन्नत मिल नहीं सकती। ईमान पर आखिरत का दारो मदार है, आखिरत की कामयाबी ईमान की सलामती पर है। कुरान कहता है वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मगर तुम न मरना इस हालत में कि तुम मुसलमान हो, यानी तुम्हारा ईमान सलामत हो। मेरे आका के दीवानों, जबकि पूरी दुनिया फितनों से भर चुकी होगी, ईमान बचाना मुश्किल होगा, उस वक्त ईमान बचेगा कैसे? ईमान के मतवाले तो होंगे, ईमान से मोहब्बत करने वाले तो होंगे, ईमान से प्यार करने वाले तो होंगे, ईमान बचेगा कैसे? तो मेरे आखिरी नबी ने अपनी उम्मत को एक पैमाना अता किया, पैमाना निजात अता किया, राह निजात अता किया, खिज़र राह अता किया। हुजूर फरमाते हैं मैं तो जाहिरी तौर पे जा रहा हूँ, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन, मैं तो जा रहा हूँ मगर जाते जाते तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं एक मकाम पर इसको ऐसे पकड़ना जैसे दाड़ों से कोई चीजें पकड़ी जाती है, नवाजिद से इन दोनों का दामन पकड़ना, कस के दामन पकड़ना, मजबूती से दामन पकड़ना। नबी ये पाक ने फरमाया जब तक इन दो चीजों का दामन तुम्हारे हाथ में रहेगा तुम गुमराह नहीं हो सकते, गुमराही तुम्हारे पास भटक नहीं सकती, गुमराही तुम्हारे पास आ नहीं सकती। रसूलुल्लाह ने फरमाया दो चीजें, और फरमाया दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। सकलैन फरमाया दो भारी चीजें, दो कीमती चीजें छोड़कर जा रहा हूं, जब तक इसका दामन पकड़ोगे गुमराह नहीं हो सकोगे। मेरे नबी ने फरमाया पहली चीज किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान, और दूसरी चीज फरमाया व इतरती अहलु बैती, मेरी अहले बैत छोड़ करके जा रहा हूं। जब तक दो का दामन पकड़े रहोगे गुमराह नहीं हो सकते। जब नबी ने कह दिया दो का दामन पकड़े रहोगे गुमराह नहीं हो सकते, तो फिर हमने सोचा गुमराही के इस दौर में, कुफ्र और इल्हाद के इस दौर में, बेदीनी के इस दौर में, गुनाहों की मोहब्बत के इस दौर में, क्यों ना मोहब्बत अहले बैत, कुरान और साहिब कुरान, असहाबे रसूल की मोहब्बत के डंके बजे, ताकि मेरी कौम फिर से अपने ईमान को मुस्तहकम कर सके। हुजूर ने फरमाया दो का दामन पकड़ना, और आका ने फिर फरमाया ये दोनों कभी जुदा नहीं होंगे, कुरान और अहले बैत कभी जुदा नहीं होंगे, यहाँ तक के हौज़े कौसर पर मुझसे आकर मुलाकात करेंगे। कुरान का दामन पकड़ो, कुरान का दामन पकड़ो और अहले बैत का दामन। जब दो चीजें आपके हाथों में रहेगी, अब अहले बैत क्या है उसकी शान ही पता न हो तो मोहब्बत कैसे पैदा होगी? बस एक छोटी सी नौकरी की जा रही है, कोशिश की जा रही है अहले बैत की मोहब्बत पैदा करने की। क्या जरूरत है हर साल इस तरह की महफिलों की? जरूरत इसलिए है कि मोहब्बत अहले बैत पैदा हो जाए तो फिर इंशाअल्लाह गुमराही नहीं होगी। कुरान का दामन हाथ में आ जाए गुमराही नहीं होगी। याद रखना
حضور سے اچھی ذات دنیا میں کسی کی نہیں، حضور کے صحابہ سے اچھے کسی کے صحابہ نہیں، حضور کی اہل بیت سے اچھی کسی کی اہل بیت نہیں۔ تو اب آج کا یہ پہلا جلسہ، پہلی محفل، جس کا عنوان ہے مودت اہل بیت اور محبت اہل بیت۔ ہم محبت کریں اہل بیت سے۔ قرآن کہتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ فرما دیں کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں نے تمہیں جو کچھ عطا کیا کچھ نہیں مانگتا، صرف یہ کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اب دھیان سے سننا، حضور کی اہل بیت کی محبت حضور خود مطالبہ فرما رہے ہیں اور اللہ کے کہنے سے مطالبہ فرما رہے ہیں کہ میری اہل بیت سے، میری اہل بیت سے محبت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو، اور صرف محبت نہیں بلکہ مودت کرو۔ یعنی تم جسے چاہتے ہو اگر دل مائل ہو تو بھی تم نے محبت کرنا ہے، اور اگر کسی سبب سے ان کی طرف تمہاری طبیعت مائل نہ ہو، یعنی اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، ان میں تم کوئی بدعملی دیکھو تو بھی ان سے دشمنی نہ کرنا، بغاوت نہ کرنا، عداوت نہ کرنا، پھر بھی محبت کرنا۔ اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت کون ہے؟ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ امام فخر الدین رازی اپنی کتاب تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، آپ حضرات ان حوالوں کو بھی ساتھ ساتھ سنتے جائیں، انشاءاللہ میں ہر حوالہ جو روایتیں پڑھوں گا اس کا حوالہ یہیں پہ پڑھ دوں گا تاکہ آپ کو گھر جا کر ڈھونڈنے میں کوئی دشواری نہ ہو، اور پھر آپ کو یہ بھی پتا چل جائے کہ فضائل اہل بیت میں اہل سنت ہی کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، یہ فضائل اہل سنت ہی کی کتاب میں موجود ہے، اس لیے آپ کو آسانی ہو جائے، اطمینان ہو جائے۔ ویسے تو ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، بغیر حوالے بھی میری قوم مانتی ہے، لیکن حوالے اہل خیرت کے لیے پڑھتا ہوں۔ آپ توجہ سے سنیں، امام رازی رحمت اللہ علیہ اور بھی حضرت جو ہے وہ امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ اس کو لکھتے ہیں، اللہ کے حبیب سے پوچھا گیا آقا آپ سے، آپ نے یہ جو مطالبہ کیا قرآن کے حکم پر کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، تو ان میں کون کون لوگ ہیں؟ آقا فرماتے ہیں علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، اور ان کی اولاد ہے۔ یعنی قیامت تک کے اولاد علی و فاطمہ سے محبت ہم پہ فرض کر دی گئی ہے، اور یہ محبت صرف مستحب و پسندیدہ نہیں بلکہ فرض کی گئی ہے۔ جیسے ہم پر نماز فرض ہے، جیسے ہم پہ روزے ماہ رمضان کے فرض ہے، اللہ کے رسول کی محبت جس طرح ہم پہ فرض ہے، اسی طریقے سے رسول پاک کی اہل بیت کی محبت بھی ہم پہ فرض کی گئی ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کو جد الممتار میں اعلیٰ حضرت نے نقل کیا ہے، یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفقر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاة لہ۔ اے نبی کی اہل بیت، آپ لوگوں کی محبت کو اللہ نے قرآن میں ہم پہ فرض قرار دیا ہے، یعنی یہ محبت فرض ہے، اور کہتے ہیں کیا آپ لوگوں کے لیے یہ شرف کافی نہیں ہے کہ اس وقت تک ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اہل بیت پہ درود نہیں پڑھ لیتے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کیا شان ہے ان لوگوں کی، یہ رسول پاک کے گھر والے ہیں۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ اہل بیت کی محبت جو ہے وہ فرض کی گئی ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علی و فاطمہ، حسن اور حسین، اور قیامت تک کہ ان کی اولاد کی محبت تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کو کی محبت اللہ نے قرآن میں فرض کی ہے؟ اب ذرا دھیان سے آگے آنے والی گفتگو کو سماعت کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ حدیث
مبارکہ کنز الامال شریف کے اندر موجود ہے، جس کو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ کیا ہے یہ حدیث پاک؟ دل کے کانوں سے سنیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ عرش کے نیچے ایک قبہ ہے، عرش کے نیچے ایک گنبد ہے، اور وہ گنبد بنایا گیا ہے مجھ محمد کے لیے، علی کے لیے، فاطمہ کے لیے، حسن کے لیے اور حسین کے لیے۔ آقا فرماتے ہیں ہم لوگ اس گنبد کے نیچے ہوں گے۔ اب آئیے میرے آقا کے دیوانوں، عرش کا سایہ قیامت کے دن کے سوا، عرش کا سایہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف عرش کا سایہ ہوگا، اور سورج جو ہے انسان کے سر کے اوپر ہوگا۔ توجہ کرے، توجہ کرے، اہل بیت کی محبت میں کام دھندا چھوڑ کے آنے والوں، میری بہنیں یہاں سے لے کے وہاں تک ہزاروں کی تعداد میں دور دور سے آئی ہے۔ ممکن ہے کوئی ان سے پوچھتا ہوگا پیدل جاتی ہو، رکشے سے جاتی ہو، کیوں اتنا وقت نکالتے ہو؟ سنیو سنو، محبت اہل بیت میں آنے والوں، محبت اہل بیت میں وقت نکالنے والوں، وقت کی قربانی دینے والوں، بستروں کو چھوڑ کر ٹاٹ پٹیوں پہ بیٹھنے والوں، قیامت کے دن عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں عرش کے نیچے میں محمد ہوں گا، اور علی ہوں گے، اور فاطمہ ہوگی، اور حسن ہوں گے، اور حسین ہوں گے، اور جو ہم پانچوں سے محبت کرتے ہوں گے ان کو بھی عرش کے نیچے رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سید عبد القادر صاحب قبلہ، اولاد حسینی، اولاد رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پاس نعرہ پنجتن کے ایک نعرہ حیدری، پاس نعرہ پنجتن کے ایک نعرہ حیدری۔ دیکھیے ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا ہے، 10 بجے تک پروگرام ختم ہونا۔ بھئی آپ کی محبت کی قدر کرتے ہیں، تھوڑا ٹائم بچا لیں۔ توجہ کریں، آپ دھیان دیں۔ آپ یہ حدیث جس کو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا، یہ لکھا ہوا ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ آپ دھیان میری طرف فرمائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السوائق المحرقہ کے اندر یہ حدیث ابن حجر نے لکھی ہے کہ قیامت کے دن اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا دسترخوان، قیامت کے دن، سبحان اللہ، قیامت کے دن جب لوگ نفسی نفسی کہیں گے، زبانیں لوگوں کی سوکھ کر سینے پہ لٹک رہی ہوگی، بی بی زہرا کے نام پہ محفل میں آنے والوں، امام حسین کی محفلیں سجانے والوں، جب لوگوں کی زبانیں سوکھ کر سینے پہ لٹک رہی ہوگی، حسین والوں کے لیے اللہ عرش کے نیچے دسترخوان لگائے گا، اور اس دسترخوان پر پنجتن کے ساتھ تمہاری دعوت کی جائے۔ سبحان اللہ۔ ارے پیر کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہو جائے تو انسان ساری زندگی کہتا ہے میں وہ ہوں جس نے ازہری میاں کے ساتھ دسترخوان پہ کھایا، کوئی کہتا ہے میں وہ ہوں جس نے سرکار کلا کے ساتھ دسترخوان پہ کھایا، کوئی کہتا ہے میں وہ ہوں جس نے مفتی اعظم کے ساتھ دسترخوان پہ کھایا، کوئی کہتا ہے میں وہ ہوں جس نے فلاں فلاں بزرگ کے ساتھ کھایا۔ مولا حسین سے محبت کرنے والوں خدا دسترخوان لگائے گا اور پنجتن کے ساتھ تمہاری دعوت کی جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سبحان کتنا اللہ، سستا سودا ہے، سبحان اللہ، کتنا سستا سودا ہے۔ بچے بچے کو اہل بیت کی محبت پلا دو، بچے بچے کو اہل بیت کا دیوانہ بنا دو، اس لیے کہ نبی فرما رہے ہیں، اور میں نے تو اب کتابوں کے حوالے ہی پڑھنے ہیں نا۔ سبحان اللہ۔ سوائق المحرقہ، سوائق المحرقہ کا مصنف لکھ رہا ہے خدا دسترخوان لگائے گا، خدا دعوت کرے گا کس کی؟ اہل بیت سے۔ امام علی مقام کا شربت پلانے والوں، کربلا کی محفلیں سجانے والوں، حسین پاک کے نام پہ آرام چھوڑ کے آنے والوں، کتنا سستا سودا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہر سال محفل کیوں؟ میں کہتا ہوں اس لیے کہ ہر سال کی یہ محفل قیامت کے دن کی محفل کی ذریعہ تو بن جائے گی نا، وہاں بھی محفل ہوگی۔
पंजतन के साथ दावत होगी, सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद मेरे करीम आका पंजतन की शान क्या बयान करते हैं, मोहब्बत भी, मोहब्बत दिल में बिठाओ, बच्चे बच्चे के दिल में, यहाँ से सुन के जाना तो बच्चों को भी बताना, हमारे मरने के बाद हमारी औलाद भी पंजतन की दीवानी हो जाए। सहाबा, खुलफाए राशिदीन, अहले बैत अतहार, इन सब की औलिया अल्लाह की मोहब्बत के गुन गाने लग जाए। करीम आका फरमाते हैं, ये हदीस भी कंजुल उम्माल शरीफ से ली गई है। करीम आका फरमाते हैं कि जब तुम अजान सुना करो तो अजान सुनने के बाद मेरे लिए वसीले की दुआ करो, मकाम महमूद की दुआ करो। ये मकाम महमूद क्या है, जरा दिल के कानों से सुनना मेरे आका के दीवानों। कंजुल उम्माल शरीफ से हदीस पढ़ रहा हूँ, मेरे करीम आका फरमाते हैं जब अजान सुनना तो मेरे लिए वसीले की दुआ करना, मेरे लिए मकाम महमूद की दुआ करना। करीम आका मकाम महमूद क्या जानते हैं, मकाम महमूद ये है, अलग अलग तशरीह की गई है, बल्कि मेरे इमाम आला हजरत ने तो यहाँ तक के लिखा है कि मकाम महमूद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के दाईं तरफ, अल्लाह आगे पीछे अदाएं बाएं से पाक है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए अल्लाह के अर्श के दाईं तरफ हुजूर अलैहिस्सलाम की कुर्सी होगी, हुजूर के हाथ में एक झंडा होगा, उसको लिवाउल हम्द कहते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को तमाम अव्वलीन और आखिरीन उस मनसब पर देखेंगे और देखकर तारीफें करेंगे और तारीफें करेंगे। हुजूर की तारीफ करके हुजूर की तारीफ अल्लाह करेगा, अल्लाह से सुनकर अंबिया करेंगे, अंबिया से सुनकर सहाबा करेंगे, असफिया करेंगे, औलिया करेंगे, अख्ताब करेंगे, सब करेंगे, यहाँ तक के मोमिनो काफिर सब के सब हुजूर की तारीफ करेंगे। अल्लाह अल्लाह इतनी तारीफ होगी कि पूरा मैदान महशर गूंज जाएगा नबी की तारीफ से। इसलिए कि सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। सब उनकी शान में रतबुल निशान होंगे। आज जो उनकी तौहीन करते हैं वो भी वहां तारीफ करेंगे, लेकिन फिर ना मानेंगे। क़यामत में अगर मान गया, देख कर मानने वालों को कुछ नहीं मिलता, बिन देखे मानने वालों को इनाम मिला करते हैं। अल्लाह अल्लाह। अब वो जो मकाम महमूद होगा वो सिर्फ हुजूर का हिस्सा है। तवज्जे, मकाम महमूद सिर्फ हुजूर का हिस्सा है, वो मकाम किसी को नहीं मिलेगा। कंजुल उम्माल की हदीस है, मेरे आका करीम आका से पूछा गया, या रसूल अल्लाह उस मकाम वसीला पर, मकाम महमूद पर आप अकेले होंगे या आपके साथ कोई और भी होगा? आप अकेले होंगे या कोई और भी होगा? हुजूर फरमाते हैं हाँ होंगे, मेरे साथ अली होंगे, फातिमा होगी, हसन होंगे, हुसैन होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मकाम महमूद पर, मकाम वसीला पर ये हदीस आकाए करीम अलैहिस्सलाम फरमाते वहां ये मेरे साथ होंगे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं अहले बैत को जुदा नहीं किया, कहीं जुदा नहीं किया, उनकी शाने बयान की। आका ने यहां तक फरमाया मेरी अहले बैत के बारे में तुम आजमाए जाओगे, तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा कि मेरे बाद तुम मेरी अहले बैत के साथ सलूक क्या करते हो, यानी मोहब्बत करते हो या नहीं करते, एहतराम करते हो या नहीं करते, ताज़ीम करते हो या नहीं करते। इसलिए कि साहिब शिफा ने लिखा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जिस तरह हम पे लाजिम है, हुजूर की निस्बत की वजह से अहले बैत की मोहब्बत भी ऐसे ही लाजिम है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये हदीस जामे तिर्मिज़ी की है और इसको इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में भी लिखा है और इसको गायतुल इजाबा के मुसन्निफ ने भी लिखा है। हदीस क्या हुजूर फरमाते हैं, तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत करो इसलिए कि अल्लाह तुम्हें नेमतें देता है, खिलाता है, पिलाता है, जिलाता है, उसकी नेमतें तुम इस्तेमाल करते हो, सब कुछ उसने दिया, उसकी नेमतें तुम पर है, इसलिए तुम अल्लाह से मोहब्बत करो। और फरमाते मुझसे मोहब्बत अल्लाह के लिए करो, क्योंकि अल्लाह से मोहब्बत इसलिए कि उसने तुम्हें नेमतें दी, और मुझसे मोहब्बत इसलिए कि अल्लाह का रसूल हूं, मुझसे मोहब्बत अल्लाह के लिए करो। और फरमाते हैं कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत मेरी खातिर करो। आका फरमाते हैं जिसके दिल में मेरी जितनी मोहब्बत होगी, मेरी अहले बैत की मोहब्बत भी उसके दिल में उतनी ही होगी। और अगर मालूम करना है कि मेरी मोहब्बत किसके दिल में कितनी है, तो ये पता करो कि अहले बैत की मोहब्बत कितनी है। अगर अहले बैत की मोहब्बत है, बिछ जाता है अहले बैत के लिए, उठ जाता है अहले बैत के लिए, अहले बैत के लिए सब कुर्बान करने लगता है। समझ जाओ नबी पे कुर्बान कर रहा है, क्योंकि हुजूर कहते हैं मेरी खातिर, मेरे लिए मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो।
صحابہ کا کیا نظریہ تھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، اہل سنت و جماعت اتنے خوش نصیب ہے کہ ہمارے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن بھی ہے اور ہمارے ہاتھ میں صحابہ کا دامن بھی ہے، خلفائے راشدین کا دامن بھی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت سے ہم نبی کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو روایت میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں ذرا دل کے کانوں سے سننا، اس کو امام ابو یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم کی تعظیم و توقیر جس طرح کی جاتی ہے، یہ صدیق اکبر کا مسلک ہے، یہ مسلک صدیق اکبر ہے کہ جس طرح نبی کی توقیر اور تعظیم کی جاتی ہے ایسے ہی رسول پاک کی اہل بیت کی تعظیم کی جائے، اسی طریقے سے اہل بیت اطہار کی تعظیم کی جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب کیسے تعظیم کی جائے اہل بیت کی، کیسے توقیر کی جائے اہل بیت کی؟ اللہ اکبر! تو کریم آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس کو حضرت امام حاکم نے مستدرک میں نقل کیا ہے اور شیخین کی شرط پر اس کو حدیث صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت امام حاکم لکھتے ہیں اہل بیت کی تعظیم کیسے ہو؟ تو رسول پاک نے فرمایا میری اہل بیت کو اپنے درمیان وہ جگہ دو، میری اہل بیت کو اپنے درمیان وہ جگہ دو جو جسم میں سر کو دی جاتی ہے، یعنی پورے جسم میں افضلیت سر کو حاصل ہے۔ تو آقا فرماتے میری اہل بیت جب تمہارے درمیان ہو، تمہارے درمیان آئے، یا تم اہل بیت تک پہنچو یا اہل بیت کی محبت تعظیم اور توقیر کا معاملہ ہو، حضور فرماتے ہیں میری اہل بیت کو اپنے درمیان وہ جگہ دو جو جسم میں سر کو دی جاتی ہے، اور فرمایا سر کے اندر آنکھوں کو دی جاتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں جس جسم میں سر کی جگہ ہے اور سر میں آنکھوں کی جگہ ہے وہی میری اہل بیت کو جگہ دیا کرو۔ اور آقا فرماتے ہیں انسان سر اور آنکھوں ہی سے تو ہدایت پاتا ہے۔ میرے آقا نے دوسرے مقام پر فرمایا اب سنو، اگر اہل بیت کی تعظیم نہ کرو گے، اہل بیت سے محبت نہ کرو گے، اہل بیت سے الفت نہ کرو گے، ہوگا کیا؟ آقا کریم فرماتے ہیں اس حدیث کو بھی جو ہے وہ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں نقل فرمایا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، کریم آقا فرماتے ہیں، اور امام ابو یوسف نبہانی، یہ ابو یوسف نبہانی کون ہے؟ یہ 14ویں صدی کے مجدد ہیں۔ امام اہل سنت اعلی حضرت کو 14ویں صدی کا مجدد ہم مانتے ہیں۔ عرب والے امام اہل سنت کے ساتھ امام ابو یوسف نبہانی کو بھی 14ویں صدی کا مجدد مانتے ہیں، اور یہ اس بزرگ کا نام ہے کہ جو رسول اللہ کے اتنے بڑے عاشق تھے کہ عرب کی دنیا میں محبت رسول پر انہوں نے جو کام کیا ہے 14ویں صدی میں وہ کام آپ کو کسی کا نظر نہیں آئے گا۔ وہ امام ابو یوسف نبہانی لکھ رہے ہیں، حدیث پاک ہے، حضور کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ستارے زمین، ستارے جو ہے وہ آسمان والوں کے لیے امان ہے، ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہے، جب تک ستارے سلامت ہیں اس وقت تک کہ آسمان پر کوئی گڑبڑ، کوئی جو ہے یعنی اعتدال سے آسمان کا نظام ہٹے گا نہیں۔ اور آقا فرماتے میری اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہے، جب تک کہ میری امت میں میری اہل بیت موجود رہے گی اس وقت تک میری امت میں کبھی قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اب توجہ کریں، آقا فرماتے ہیں جو میری اہل بیت سے مخالفت کرے گا، جو میری اہل بیت سے عداوت رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو اختلاف کا شکار کر دے گی۔
اللہ اللہ رب العزت اس کو اختلاف کا شکار کر دے گا، وہ قوم اختلاف کا شکار ہو جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میری اہل بیت سے دشمنی رکھنے لگو گے، جب میری اہل بیت سے عداوت رکھنے لگو گے تو تمہارے درمیان انتشار ہوگا، اختلاف ہوگا، آپس میں تم لڑو گے، آپس میں کٹو گے، مرو گے، تباہی ہوگی۔ شام کے حالات دیکھ لیں، یمن کے حالات دیکھ لیں، مصر کے حالات دیکھ لیں، اور دور کیوں جاتے ہیں، اپنے اپنے گھروں کے حالات دیکھ لیں۔ بھائی کی بھائی سے نہیں بن رہی ہے، بیٹے کی باپ سے نہیں بن رہی ہے، بیوی کی شوہر سے نہیں بن رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت سے جو محبت کرنے کا حق تھا تم نے اہل بیت سے ایسی محبت نہیں کی، جو پیار کرنے کا حق تھا تم نے ایسے پیار نہیں کیا۔ آقا فرماتے منتشر ہو جاؤ گے، اور صرف منتشر نہیں ہو جاؤ گے بلکہ ابلیس کے گروہ میں سے ہو جاؤ گے، شیطانی گروہ میں سے ہو جاؤ گے۔ کریم آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری اہل بیت سے دشمنی مت رکھنا۔ کریم آقا فرماتے ہیں اگر کسی کے دل میں اہل بیت سے دشمنی ہوگی، وہ کعبۃ اللہ اور مقام ابراہیم کے بیچ میں نماز کے اندر حالت سجدہ میں اگر مر جائے، سجدے کی حالت میں نماز کے اندر اگر کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان مر جائے اور اہل بیت کی محبت اس کے دل میں نہیں بلکہ دشمنی اور عداوت ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کی نماز نہ دیکھی جائے گی، اس کی عبادت نہ دیکھی جائے گی، کعبۃ اللہ کے قریب سجدہ کرنا نہ دیکھا جائے گا، بلکہ کریم آقا نے تو ایک مقام پر یہاں تک فرمایا اہل بیت کی دشمنی کے ساتھ انسان کو کوئی عمل اس کو فائدہ پہنچا ہی نہیں سکتا۔ انسان کو فائدہ اس وقت ملے گا جب اس کے دل میں نبی اور آل نبی کی محبت ہوگی۔ اب میرے آقا کی ایک حدیث جو ہے غایۃ الاجابہ اور امام طبرانی کے حوالے سے سنیں اور ایمان جو ہے تازہ کریں، اور اہل بیت کی کا بغض انسان کو کہاں تک پہنچاتا ہے ذرا دیکھیں۔ کریم آقا فرماتے ہیں حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم نے ایک مرتبہ ہم سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا اے لوگو اہل بیت سے بغض مت رکھنا، اس لیے کہ جو اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ قیامت کے دن ان کو یہودیوں کے ساتھ جمع فرمائے گا۔ اہل بیت سے دشمنی رکھنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ اہل بیت سے دشمنی رکھنے والے، اہل بیت سے بغض رکھنے والے یہودیوں کے ساتھ اٹھیں گے، ان کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا۔ امام طبرانی حدیث لائے ہیں، غایۃ الاجابہ کے مصنف لکھ رہے ہیں، حضرت جابر بیان کر رہے ہیں، آقا فرماتے ہیں اہل بیت کے دشمنوں کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا، اور جس کا حشر جس کے ساتھ ہوگا وہ وہاں جائے گا، وہ بھی وہیں جائے گا۔ بولو یہودی جنت میں جا سکتا ہے؟ اس لیے سنیو بچے بچے کو محب اہل بیت بناؤ، اپنی اہل بیت کی آقاؤں کی داستان اور فضیلتیں سناؤ۔ یہ اہل سنت کی کتب میں موجود ہے یہ ساری روایات۔ آقا کریم نے فرمایا بغض سے اہل بیت، حسین سے بغض، حسن پاک سے بغض، سیدہ سے بغض، علی سے بغض، ان کی اولاد سے غوث الاعظم سے بغض، غریب نواز سے بغض، محبوب الہی سے بغض، قطب الدین بختیار کاکی سے بغض، وارث دیوا سے بغض، صاحب مدار سے بغض، صاحب البرکات سے بغض، ان آقاؤں سے، سادات سے، سیدوں سے بغض۔ حضور فرماتے ہیں ان کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا۔ اسی پر بس نہیں، آقا فرماتے ہیں صحابہ نے پوچھ لیا کہ یہودیوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا بغض اہل بیت کی وجہ سے، تو کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے؟ یہودیوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، وہ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے، وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، وہ نماز کے پابند نہیں ہوں گے۔ آقا فرماتے کلمہ بھی پڑھتے ہوں گے، نماز بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن اہل بیت کے بغض کی وجہ سے یہودیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں اور یہودیوں کے ساتھ حشر ہوگا۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں سرکار نے کیا مزے کی بات فرمائی، اہل بیت سے محبت کرنے والوں مقدر پر ناز کرو، مقدر کے سکندر ہو۔ حضور فرماتے ہیں وہ کمینے اور گھٹیا لوگ ہیں جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں۔ اور دوسرا رخ بتایا، آقا فرماتے ہیں جب میں اپنی ماں آمنہ کے پیٹ میں تھا، توجہ سنیو، امام طبرانی سے پڑھ رہا ہوں، آقا فرماتے جب میں اپنی اماں آمنہ کے پیٹ میں تھا اس وقت اللہ نے میری امت کے ایک ایک فرد کو مجھے دکھایا۔ جب ماں کے پیٹ میں تھا، توجہ، حضور ماں کے پیٹ میں رہے، ایک ایک امتی کو دیکھتے ہیں، قبر کے پیٹ میں رہ کر اپنی امت کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ یہ محفل بھی حضور کی نظروں میں ہے کہ میرے بیٹے کی محبت میں گاؤں والے دیوانہ وار جمع ہو گئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ
رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، ذکر تاجدار کربلا۔ بہت تیزی سے چل رہا ہوں، بہت جلدی جلدی چلنا چاہتا ہوں، آپ توجہ کریں۔ اولاد حسینی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد حسینی۔ بہت جلدی جلدی چلنا چاہتا ہوں، توجہ میری طرف رکھیں۔ آقا فرماتے ہیں جب میں اپنی اماں حضرت آمنہ خاتون کے شکم میں تھا تو اللہ نے ایک ایک میرے امتی کو مجھے دکھایا، میں نے اپنی امت کو دیکھا۔ اب ذرا دھیان سے سننا، توجہ میری طرف رکھنا، میری مائیں اور بہنیں بھی دھیان سے سنیں۔ جب حضور نے اپنی امت کو دیکھا، کریم آقا نے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے اپنی امت کو دیکھا، اپنی امت کو دیکھا میری ماں کے شکم میں، جب میری امت دکھائی گئی، جب میں نے اپنی امت کو دیکھا تو آقا فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ تھے جو جھنڈے لے کر کے گزر رہے تھے۔ آقا فرماتے ہیں جو جھنڈے لے کر گزر رہے تھے۔ امام طبرانی حدیث لائے ہیں، اپنی ماں کے شکم میں جب میں نے میری امت کو دیکھا، کچھ لوگوں کے ہاتھ میں جھنڈے تھے، جھنڈے تھے۔ آقا فرماتے وہ کون تھے؟ میں نے ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کی، وہ علی سے محبت کرنے والے تھے۔ میں نے ان کے لیے عرض کی اللہ علی سے محبت کرنے والوں کی مغفرت فرما دے۔ حضور ابھی ماں کے پیٹ میں ہے اور علی سے محبت کرنے والوں کی مغفرت ہو رہی ہے۔ اہل بیت کی محبت کا صلہ اور کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت کا صلہ اور کیا ہے؟ اگر زندگی ختم ہو جائے، اگر زندگی ختم ہو جائے، ایک سیکنڈ ڈاکٹر نہیں بڑھا سکتا، حکیم نہیں بڑھا سکتا، ساری دولت دے کے زندگی نہیں بڑھ سکتی۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو، اگر کوئی اپنی عمر کو لمبی کرنا چاہتا ہے، عمر کو طویل کرنا چاہتا ہے، حضور فرماتے ہیں کوئی روزی میں برکت چاہتا ہے، اس کو ایک کام کرنا ہوگا، میری اہل بیت سے محبت کرے، اللہ عمر بھی لمبی کرے گا، روزی میں برکت بھی عطا کرے گا۔ آقا فرماتے ہیں اور اگر محبت نہیں کرو گے، الفت نہیں کرو گے، پیار نہیں کرو گے، آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن تو تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے نا۔ ملا علی قاری لکھ رہے ہیں یہ بات جو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں، یہ ملا علی قاری کون ہے؟ یہ شان بخاری ہے، اپنے وقت کا عظیم عالم، مورخ، اللہ اکبر۔ حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اگر میری اہل بیت سے محبت نہیں کرو گے، قیامت میں خدا کے سامنے تمہاری پیشی ہوگی تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں میں تم سے جھگڑا کروں گا۔ آقا فرماتے قیامت کے دن میں تم سے اس بات پہ جھگڑا کروں گا کہ تم نے میری اہل بیت سے محبت کیوں نہیں کی، میری اہل بیت سے پیار کیوں نہیں کیا۔ سنیو، سوچو، ذرا غور کرو، آج اہل بیت کے لیے دل چھوٹا کرنے والے کیا قیامت کے دن اس سے لڑ سکیں گے؟ جی کسی کی نہیں چلے گی، اس کی چلے گی۔ خلیل اللہ کو بھی ان کی حاجت ہوگی۔ چاند کے ٹکڑے کرنے والا رسول اس دن ان لوگوں سے جھگڑا کرے گا، آقا ان سے لڑائی کریں گے جنہوں نے اہل بیت سے محبت نہیں کی ہوگی۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں جو مجھ سے جھگڑا کرے گا کیا وہ مجھے مغلوب کر دے گا؟ جو مجھ سے جھگڑا کرے گا قیامت میں مجھ سے وہ مجھے مغلوب کر دے گا؟ نہیں، انہیں کون مغلوب کر سکتا ہے؟ کوئی مغلوب انہیں نہیں کر سکتا، کیونکہ قیامت میں تو اللہ فرمائے گا حبیب آج تو تیری چلے گی، شفاعت کی ڈور تو تیرے ہاتھ میں ہوگی، تو جسے چاہے گا جنت عطا کرے گا۔ اس لیے کبھی اہل بیت سے بغض مت رکھنا۔ اہل بیت کون ہے؟ حضور کی ازواج اہل بیت، بے شک اہل بیت، لیکن علی، فاطمہ، حسنین اور قیامت تک ان کی سب اولاد اہل بیت ہے۔ اب اہل بیت سے محبت کا حکم ہے، وہ تو قبروں میں آرام فرما رہے ہیں جنہیں ہم پنجتن کہتے ہیں۔ حضور کی جو اولاد ہمارے درمیان ہے، محبوب الہی کا مزار ہمارے درمیان، بابا قطب کا مزار ہمارے درمیان، وارث پاک صاحب البرکات مختوم اشرف جہانگیر سمنانی، یہ مزار والے ہمارے درمیان ہیں، اور جو زمین کے اوپر سید زادے سادات ہمارے درمیان ہیں، ان کا احترام، ان کی تعظیم، ان سے محبت، یہ حسنین کریمین ہی سے محبت۔ اب پرابلم یہاں آتا ہے، آدمی اوپر والوں کو مانتا ہے، لیکن جو درمیان میں رہتے ہیں، کوئی سبزی بیچ رہا ہے، کوئی ٹھیلا ڈھکیل رہا ہے، لیکن ہے سید زادہ، ہم سوچتے ہیں کہ اس سے محبت کیوں کریں، اس سے پیار کیوں کریں،
اس لیے کہ جو چمکیلا جبہ پہن کر تقریر کرنے آیا امین القادری کی شکل میں، چلو اس سے تو پیار کر سکتے ہیں، اس سبزی والے سے کیوں پیار کریں؟ اس سے کیوں؟ اس کا پڑوس میں رہتا ہے، جب مستری کام کرتا ہے لیکن ہے سید زادہ، اس کا احترام کیوں کریں؟ اچھا پرابلم یہ بھی ہے، ہمارا دماغ کبھی کبھی شیطان خراب کرتا کہتا ہے یار کتنے نکل کے آئیں گے اور کتنوں کا احترام کریں۔ یہ بات بہت خاص پڑھنے جا رہا ہوں، تمہاری آخرت واللہ تاللہ باللہ لا الہ الا اللہ کسی کے فائدے کے لیے نہیں، تمہارے فائدے کے، تمہاری دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے روایت پڑھنے جا رہا ہوں۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، ارشاد فرماتے کہ اے بھائی، اے میرے بھائی، سید کی عزت کرنا، اور فرماتے ہیں جس کا نسب ثابت نہ ہو، یہ امام عبد الوہاب شعرانی لکھ رہے ہیں، یعنی جن کے نسب نامے تمہیں پتہ نہیں ہو اور وہ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، جن کے نسب نامے ہیں تمہیں تو ان کی تعظیم کرنی ہی پڑے گی، مجبوراً مسروراً کیسے بھی پیش کر دیں، جن کے نسب ثابت نہ ہو، بیچارے جو غریب غربا اور ایسے حالات میں ہو، ثابت نہ ہو، فرماتے ہیں جن کے نسب ثابت ہو، اور جن کے نسب ثابت نہ ہو، تو جن کے نسب ثابت نہ ہو ان کی تعظیم کرنا حضور کی بارگاہ میں زیادہ مقبولیت کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ امام عبد الوہاب شعرانی لکھ رہے ہیں، امام عبد الوہاب شعرانی لکھ رہے ہیں، جھگڑا نہیں کرنا ان سے اختلاف نہیں کرنا، عداوت نہیں کرنا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے منہ کالے ہوں گے، کالے، اور وہ کالے منہ لے کر کے اٹھیں گے، کالے منہ۔ کون لوگ ہوں گے؟ حضور فرماتے جو میری اہل بیت سے دشمنی کریں گے ان کے منہ قیامت میں کالے ہوں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں۔ اور امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ جن سیدوں کی سیادت ثابت، ان کے نسب ثابت نہیں ہے، جو لوگ ان کے نسب میں طعن کرتے ہیں ان کی تعظیم کرنا یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبولیت کی علامت ہے، اس لیے کہ دیکھ کر تو سبھی جھکتے ہیں، بن دیکھے جھکنا حضور کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہے۔ اور کتنی تعظیم کی جائے، کتنی تعظیم کی جائے، حضرت امام ابو یوسف نبہانی فرماتے ہیں سید کی تعظیم کم سے کم اتنی کرو، فرماتے ہیں اتنی تعظیم میں کم سے کم، کہتے ہیں کم سے کم اتنی تعظیم کرتا ہوں جتنی مصر کی بادشاہ کی تعظیم ہو سکتی، کم سے کم اتنی تعظیم کرتا ہوں جتنی مصر کے بادشاہ کی ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ جو ہے وہ سادات کرام کی تعظیم اہل سنت کے جو ہے وہ رگو پے میں، آپ کے اڑوس پڑوس میں جو سادات رہتے ہیں، آپ کبھی کبھی سوچتے ہوں گے یار پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں، جنہوں نے نسب پیش کر دی ان کو تو آپ مان لیا، مانتے ہیں، اگر کسی نے دعویٰ کیا اپنا کام ہے، میرے ایک دوست نے، مجھے بہت قریبی دوست نے کہا یار جب سے آپ تعظیم سادات بتانے لگے ہو، مالیگاؤں میں بہت سارے لوگ سادات اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم نے کہا کہ اگر ہوں گے تو کہتے ہیں، نہیں ہوں گے تو بھی تعظیم کرو، کیونکہ ہمارا کام تعظیم کرنا ہے۔ اگر وہ جھوٹی سیادت کا دعویٰ کرتا ہے تو نہ اس کا فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں جو جھوٹی سیادت کا دعویٰ کرے اس پر حضور کی شفاعت بھی حلال نہیں، نسب بدلنے والوں پر حضور کی شفاعت نہیں ہے۔ ایک تو یہ جو جھوٹے سید بنے ان پر حضور کی شفاعت نہیں، اور جو سچے سیدوں کی سیادت کا انکار کرتے ہیں ان پر بھی حضور کی شفاعت حرام ہے۔ اس لیے اگر وہ اپنے اوپر جھوٹ بول کر شفاعت حرام کر رہا ہے تو آپ تو کم سے کم وہ دروازہ اپنے اوپر بند مت کرو، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ جانے، ہمیں تو تعظیم کرنا ہے اور کرتے رہیں گے۔ یاد رکھنا کتنی تعظیم، دیکھو سادات کی تعظیم کتنی کی گئی، بس بات ختم کرنے لگا ہوں، ابھی 5 دن کا سفر میرا اور آپ کا ساتھ ساتھ ہے اور ابھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ میں نے ساتھیوں سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل کل امام مسلم کی شہادت پڑھوں گا، امام مسلم، اور کل ہی سے کربلا شروع کر دیں گے۔ آج صرف تمہیدی گفتگو، محبت کے دل میں محبت پیدا ہو، دل میں محبت پیدا ہو۔ سنیو اہل بیت کی محبت پر جو حضور نے بشارت دی ہے وہ کسی محبت پر، کسی عمل پر نہیں۔ نماز پڑھو جنت ملے گی،
روزہ رکھو جنت ملے گی، حج کرو جنت ملے گی، قرآن پڑھو جنت ملے گی، تبلیغ کرو جنت ملے گی، عالم بنو جنت ملے گی، حافظ بنو جنت ملے گی۔ لیکن حضور نے اہل بیت کی محبت پر جو فضیلت بیان کی ہے، کنز العمال میں یہ حدیث موجود ہے، حضور سوائق المحرکہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو مجھ سے اور میری اہل بیت سے محبت کرے گا، جنت کے جس درجے میں میں محمد رہوں گا، اہل بیت سے محبت کرنے والے اسی درجے میں رہیں گے۔ کون سا درجہ؟ کون سا درجہ؟ حضور جس درجے میں ہوں گے۔ لیکن سنو، آپ بچک جاتے ہیں نا لوگ، میں نے پڑھ دیا حدیث کا والا کنز العمال، سوائق المحرکہ، اور بھی روایتیں ہیں، ابھی میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ حضور کا درجہ، حضور کا، ارے حضور مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اگر اپنے درجے میں اہل بیت کے غلاموں کو لے لیا تو تجھے تکلیف کیا ہے؟ حضور نے اپنے اور کیسے لیا، کیوں لیا؟ بس منظر سنو۔ حضور کہتے ہیں فاطمہ، علی، حسن، حسین، ہم پانچوں جنت میں ایک ساتھ ہوں گے۔ سیدہ کو غلاموں پہ پیار آ گیا، کہا بابا ہم تو ایک ساتھ ہوں گے، ہمارے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ کہا فاطمہ جہاں ہم ہوں گے وہیں وہ بھی ہوں گے۔ نعرہ حیدری کے ساتھ، نعرہ حیدری کے ساتھ ایک نعرہ ہم اور لگائیں، نعرہ حیدری۔ اور نعرہ تحقیق جب کہا جائے تو کہو حق چاریہ، نعرہ تحقیق، ہاتھ اٹھا کے نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری، نعرے اس طرح لگنا چاہیے۔ آؤ استقبال کرے نعرے تکبیر سے، لرزہ بر اندام ہے باطل سے شمشیر سے، کسی کی جے وجے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ تو بات کرنے چلا تھا، سادات کی تعظیم اور احترام سب کرتے ہیں۔ دیکھو یہ حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ یحییٰ ابن سعید انصاری روایت کرتے ہیں کہ امام حسین نے خود بیان کیا، امام حسین نے خود بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ کی مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ توجہ کریں کیا احترام کرتے، کیا تعظیم کرتے صحابہ۔ آقا امام حسین علی مقام فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں داخل ہوا، اور جب مسجد کے اندر داخل ہوا تو دیکھا عمر ابن خطاب منبر پہ کھڑے خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ میرا بچپنا تھا، امام حسین کہتے ہیں عمر میرے بابا کے منبر سے، میرے باپ کے منبر سے اترو اور اپنے باپ کے منبر پہ جاؤ۔ فاروق اعظم نے کہا حسین میرے باپ کا تو کوئی منبر ہی نہیں ہے، تیرے بابا محمد الرسول اللہ کا منبر ہے۔ اور پھر انہوں نے مجھے گود میں اٹھایا، میں کنکروں سے کھیلتا رہا۔ اللہ اللہ، سیدنا امام علی مقام کہتے ہیں کہ مجھے پاس بٹھایا، میں کنکروں سے کھیلتا رہا۔ ایک مرتبہ میں فاروق اعظم سے ملاقات کرنے گیا تو کیا دیکھا، وہ حضرت امیر معاویہ سے گفتگو کر رہے ہیں اور ان کا بیٹا جو ہے ابن عمر دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ میں واپس ہو گیا، فاروق اعظم نے مجھ سے کہا شہزادے حسین آپ ملنے نہیں آتے؟ تو میں نے کہا کہ میں ملنے آیا تھا لیکن آپ ضروری گفتگو حضرت امیر معاویہ سے کر رہے تھے، آپ کا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا۔ میں نے سوچا کہ جب آپ کا بیٹا دروازے پہ کھڑا ہے تو مجھے داخلہ کیسے مل سکتا ہے؟ اللہ اللہ، حضرت فاروق اعظم نے کہا شہزادے حسین عمر کا بیٹا عبداللہ اور ہے اور آپ اور ہیں، آپ اور ہیں، آپ اور ہیں۔ اللہ اللہ، حضرت حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ فاروق اعظم نے اپنے سر کا امامہ اتارا اور امامہ اتار کر کہتے حسین یہ جو ہمارے سروں پہ بال اگے ہیں وہ بھی آپ کی برکت سے اگے ہوئے ہیں۔
ہمیں جو عزتیں ملی ہے وہ آپ کے صدقے میں ملی ہے. یہ فاروق اعظم کی محبت کا انداز ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جلدی جلدی ایک بادشاہ ہے جس کا نام تیمور لنگ ہے. تیمور لنگ کا نام آپ نے سنا ہوگا، مغلیہ سلطنت کا بانی، ہندوستان میں سب سے پہلے مغلوں میں آنے والا تیمور لنگ. تیمور لنگ بادشاہ تھا. بادشاہ اچھے کام بھی کرتے، برے بھی کرتے، پاپ بھی کرتے، اچھائی بھی کرتے ہیں. شیخ زین الدین عبداللہ خلال بغدادی فرماتے ہیں کہ اللہ امیر تیمور کے ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ جب تیمور کی موت کا وقت قریب آیا، سنو سنیو اہل بیت کی محبت کا صلہ، محبت اہل بیت کا صلہ. تیمور لنگ جس نے ظلم بھی کیا، اچھے کام بھی کیے، اعمال اچھے نہیں تھے، اعمال اچھے بھی تھے. بادشاہ لوگوں کے اعمال مخلوط ہوتے ہیں. اللہ سید زین الدین خلال بغدادی فرماتے ہیں کہ مجھے امیر تیمور کے ایک ساتھی نے بتایا جب تیمور کی موت کا وقت قریب آیا اور وہ موت کی سختی میں مبتلا ہو گیا، اضطراب کی کیفیت طاری ہو گئی، تو تیمور کا منہ سیاہ ہو گیا، کالا پڑ گیا کالا. اور جب کالا پڑا تو پھر کیا ہوا؟ ایسا لگا کہ اس کے پاس جو ہے وہ عذاب کے فرشتے آئے. جب عذاب کے فرشتے آئے ہیں تو اس وقت امیر تیمور لنگ کے جو ہے وہ سرحانے پر لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کہتے کیوں آئے ہو؟ عذاب کے فرشتے کہتے عذاب کے لیے آئے ہیں. فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں مجرم ہے مگر میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے؟ آقا نے فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے. آؤ بات ختم کر دوں ایک واقعے پر. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہ واقعہ حضرت سیدنا امام ابو یوسف نبہانی نے ہی لکھا ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. واقعہ یہ ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کہ ایک بزرگ تھے. یہ روایت جو ہے وہ سید شریف نے زاویہ خطاب میں علامہ کاشف بحیرہ کے حوالے سے نقل فرمایا. علامہ کاشف بحیرہ فرماتے ہیں کہ ایک سید میرے پاس پڑھنے کے لیے آتا تھا. سید زادہ میرے پاس توجہ دھیان سے سننا، اسی پہ بات ہو سکتا ہے ختم ہو جائے گی، یا اگر ٹائم رہا 2-4 منٹ تو ایک واقعہ اور بیان کروں گا عبرت کے لیے، تاکہ اہل بیت کی محبت ہو. اہل بیت کو دیکھو، اہل بیت کو دیکھو، تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اہل بیت مصیبت میں ان کی مدد کرو، ان سے دل سے محبت کرو، زبان سے محبت کرو، ان کا احترام کرو. آقا نے کہا نا جو سر کو جسم میں جگہ ہے وہی جگہ ان کو دو، اوپر بٹھاؤ، ان کے ساتھ مت بیٹھو، ان کی برابری مت کرو، وہ آگے ہو تو ان کو پیچھے مت کرو. بہت احتیاط. اگر آپ پوری تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو برکات آل رسول جو امام ابو یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ کی ہے، عربی میں کتاب ہے کہ الشرف المعبد، یہ کتاب ہے، اس کا اردو میں ترجمہ ہے برکات آل رسول. آپ اس کو دیکھیں. انہوں نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر تو نے اپنی بیٹی کا بہت سارا جہیز تیار کر لیا ہے، دھوم دھام سے شادی کا سب انتظام کر لیا ہے، اور تیرے یہاں رشتے کا انتظار ہے، ایسے میں کوئی غریب چلتا پھرتا سید رشتہ بھیج دے تو یہ مت دیکھ کہ تیری حیثیت کیا ہے، بلکہ دے دے اس لیے کہ اتنا بڑا خاندان ہے کہ تیری بیٹی اس کے گھر جا کر رسول اللہ کی بہو بننے کا شرف حاصل. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. ان کے بستر پہ مت بیٹھو، ان کے برابر مت بیٹھو، ان کو تنگ مت کرو، ان کو آر مت دلاؤ، انہیں مارو مت، انہیں گالی مت دو. یہ امام یوسف نبہانی نے امام کاشف بحیرہ کے حوالے سے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک سید میرے پاس پڑھنے کے لیے آتا تھا اور میں نے ایک مرتبہ اس کو مار دیا اور خوب مارا. غصے میں آ کے اس سید کو خوب مارا. رات ہوئی تو میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا کہ حضور نے چہرہ پھیر لیا. حضور نے چہرہ پھیر لیا. میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، آج آپ نے چہرہ کیوں پھیر لیا؟ حضور فرماتے ہیں تو مجھے مارتا کیوں ہے؟ حضور کہہ رہے ہیں تو مجھے مارتا کیوں ہے؟ کیوں مارتا ہے تو مجھے؟ وہ کہتے ہیں میرا دل لرز گیا. میں نے عرض کی حضور میں آپ کو کیسے مار سکتا؟ ایک غلام کلمہ پڑھنے والا کیا تصور یہ کر سکتا لا الہ الا اللہ؟ یہ بات کہنے کو بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے. حضور نے کہا تو مجھے مارتا کیوں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ کہتے میں نے مارا سید کو. خواب میں حضور آئے، چہرہ پھیر لیا. میں نے کہا آپ ناراض کیوں؟ کہا تو مجھے مارتا کیوں ہے؟ میں نے اس کی حضور میں آپ کو نہیں مارتا. آقا فرماتے تو مجھے کیوں مارتا ہے؟ کیونکہ قیامت تو میں تیری شفاعت کرنے والا ہوں، قیامت کے دن میں تیری شفاعت کروں گا، تو مجھے مارتا کیوں ہے؟ اس کی حضور میں آپ کو نہیں مارتا. آقا نے فرمایا کیا تو نے میرے بیٹے کی پٹائی نہیں کی؟ تو نے سید زادے کی پٹائی نہیں کی؟ اس کو مارا نہیں؟
حضرت کاشف کہتے میں نے اقرار کیا جی یا رسول اللہ میں نے اس کو مارا. آقا نے اپنا ہاتھ دکھایا, دیکھ میرا ہاتھ. علامہ کاشف بحیرہ کہتے ہیں کہ جیسے شہد کی مکھیاں انسان کو کاٹ لیتے تو ہاتھ کیسے سوج جاتا ہے, اللہ کے رسول کا ہاتھ ویسے سوجا ہوا تھا. میں نے کہا حضور اللہ خیر کرے, آپ کا ہاتھ اتنا سوجا ہوا کیوں ہے؟ آقا فرماتے ہیں تو نے سید کو مارا, اس کے اثرات میرے ہاتھ پر پڑے, اس کے اثرات میرے ہاتھ پہ پڑے. سوچو جب 12, 13, 9ویں صدی کے سید کو تماچا استاد مارے تو اس کے اثرات نبی کے ہاتھ پہ پڑے. ظالم یزیدیوں نے جب مولا حسین پہ تیر چلائے ہوں گے تو رسول اللہ کی قلب انور پہ کیا گزری, علی اصغر کے حلق پہ تیر چلا ہوگا. آج کل کے سید کو کوئی مارے تو حضور کہتے تو نے مجھے مارا. 12ویں صدی کے 9ویں صدی کے سید, اور وہ جو رسول کا ڈائریکٹ نواسا ہے, سگا نواسا ہے, اس پر ظلم ہوا ہوگا تو کیا ہوا ہوگا. اس لیے تعظیم کرو, محبت کرو. جب نسل کی محبت کرو گے تو اصل کی سچی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی. بات ختم کر رہا ہوں. امام ابو یوسف نبہانی ہی لکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے, عراق کے والی عراق تھے. وہ سادات کی بہت تعظیم کرتے تھے اور سادات کو وہ اتنی اونچائی پہ بٹھاتے تھے کہ اتنی اونچائی پہ کسی کو نہیں بٹھاتے تھے. بہت تعظیم کرتے تھے. بلکہ بڑے بڑے مالداروں کو, وزیروں کو, امیروں کو بھی وہ کرسی نہیں دی جاتی تھی جو سادات کو وہ بٹھاتے تھے. ایک سید زادے آئے جو پڑھے لکھے نہیں تھے, آئے اور چونکہ معمول تھا کہ آپ کو بڑی کرسی پہ بیٹھنا ہے, وہ پڑھے لکھے نہیں تھے, اتنا عمل بھی مضبوط نہیں تھا. وہ آ کر کے بیٹھ گئے اور سب سے بڑی کرسی پر. اس محفل میں بہت بڑے عالم دین بھی تھے, اس پورے علاقے کے سب سے بڑے عالم تھے. جب انہوں نے ان سید صاحب کو جو پڑھے لکھے نہیں تھے, عمل میں مضبوط نہیں تھے, وہ اونچی کرسی پر سب سے آ کر کے بیٹھ گئے کیونکہ اسی پر ان کو بیٹھنا تھا, وہ ان کی جگہ تھی. تو وہ عالم دین جو ہے تھوڑے سے ناراض ہوئے اونچی جگہ بیٹھنے پر, اور انہوں نے جو ہے کچھ سخت سست بات کرنی شروع کی. تو وہ جو امیر تھا والی عراق, اس نے بات پہ توجہ نہیں کی, دوسری بات میں لگا دیا. جب دوسری بات میں وہ عالم دین لگ گئے تو وہ بھول گئے اپنی بات کو. سنی عالم کی جو بے ادبی کرے گا, امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ ڈر ہے کہ مرے گا تو کہیں کافر ہو کر نہ مرے. لیکن تو وہ سید زادے کے حوالے سے اس عالم دین کو ناگوار گزرا. اتنی اونچی کرسی پہ آ کے بیٹھے, نہ پڑھے لکھے ہیں نہ باعمل ہے. تو وہ والی عراق, انہوں نے جو ہے جب وہ بھول گئے اپنی بات کو تو کہا کہ حضرت آپ کا بیٹا کتنی پڑھتا ہے, کیا پڑھ رہا ہے؟ وہ کہا یہ کتاب پڑھ رہا ہے, یہ کتاب پڑھ رہا ہے, متون پڑھ رہا ہے, شروحات پڑھ رہا ہے, یہ پڑھ رہا ہے, وہ پڑھ رہا ہے, وہ پڑھ رہا ہے, وہ پڑھ رہا ہے. تو اس وقت اس والی نے کہا, امیر نے کہا, آپ نے اپنے بیٹے کے لیے یہ انتظام کیوں نہیں کیا کہ آپ اس کو سید بنا دیں؟ آپ اس کو سید بنا, بھئی اتنا پڑھا کر محنت کرا کے آسان تو تھا کہ آپ اس کو سید بناتے. اس عالم دین نے تیور بدل کے کہا, لو صاحب سید بھی کوئی بنائے جاتے ہیں, سید بھی کوئی بنائے جاتے ہیں, بلکہ سید تو قدرت پیدا کرتی ہے. تو اس والی عراق نے غصے میں آ کے کہا, بدبخت, جب تجھے پتا ہے کہ نبی کا خون سید بناتا ہے اور سید بنائے نہیں جاتے بلکہ سب بنائے جاتے ہیں لیکن سید بنائے نہیں جاتے, تو تو نے ان کے اونچی کرسی پہ بیٹھنے پہ اعتراض کیوں کیا؟ بے عملی کو کیوں دیکھا, نبی کے خون کو کیوں نہیں دیکھا؟ تو نے نگوں میں دوڑنے والے نبی کے خون کو کیوں نہیں دیکھا؟ اور فرمایا, بدبخت, تو اگر آل نبی کی تعظیم نہیں کر سکتا تو تو اس قابل نہیں ہے کہ تو میرے یہاں آئے, آج کے بعد میرے گھر مت آنا. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک عالم دین تھے اور بہت بڑے بزرگ تھے, مدینہ منورہ میں حدیث کا درس دیتے تھے, اور ان کی شان یہ تھی کہ ان کو روزانہ رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوتا تھا. روز وہ حضور کا دیدار کرتے تھے, اتنے خوش نصیب تھے. ایک مرتبہ ایک سید زادہ پڑھنے کے لیے آیا, معلوم نہیں تھا, ایک تماچا اس کو غلطی سے مار دیا. اس دن کے بعد سے حضور کا دیدار ہونا بند ہو گیا. مزار رسول پہ جا کے خوب روئے, گڑ گڑائے, آقا روزانہ آپ کا دیدار ہوتا تھا, آپ کا دیدار نہیں ہوتا. تو پھر ایک بزرگ نے ان کو کہا, تو نے ایک سید زادے کو تماچ لگائی ہے اس لیے تجھے دیدار نہیں ہوتا. انہوں نے کہا, میں نے کسی سید زادے کو نہیں مارا. کہا, بھول سے تو نے مار دیا ہے, جا ڈھونڈ اور اس سے معافی مانگ. اس دن ان کو تلاش کیا اور جا کر کے ان سے معافی طلب کی, اور جب معافی طلب کی پھر اسی دن ان کو رسول اللہ کا دیدار نصیب ہو گیا. اس لیے سوچ
سوچو جب آج کل کے دور کے سادات سے محبت اور احترام کرو تو یہ شان ہو جاتی ہے، امام حسین پاک سے محبت کرو گے، علی اکبر کا دم بھرو گے تو اللہ کیا شان عطا کرے گا۔ لیکن آخری بات جاتے جاتے سنیو، محبت صرف اس کا نام نہیں کہ یا حسین حق حسین کرو، محبت صرف اس کا نام نہیں کہ شربت بناؤ، محبت صرف اس کا نام نہیں کہ اللہ اکبر نعرہ حیدری لگاؤ، محبت صرف اس کا نام نہیں کہ نعرہ تحقیق لگاؤ، بلکہ محبت کا اصل تقاضا یہ ہے جس نماز کے لیے حسین پاک نے جان قربان کی، نماز کی حفاظت کے لیے نماز کے پابند بنو، عہد کرو، گناہوں سے توبہ کرو کہ جس نماز کے لیے مولا حسین نے جان دی ہم نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ داڑیاں منڈا کے گٹروں میں پھینک رہے تھے، داڑیاں منڈا کے گٹروں میں نہیں پھینکیں گے۔ گھروں کے اندر جو گانے بجتے ہیں، ڈی جے شادیوں میں جو لگتا ہے، ان تماشوں سے بچیں گے۔ جس مولا حسین کو طلاق دینا ناپسند تھا، ہم اپنے محلے میں، ہم اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کو کبھی طلاق نہیں دیں گے، بیویوں سے پیار کریں گے، محبت کریں گے، گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کریں گے، نشے کی مخالفت کریں گے، نشے کا خاتمہ کریں گے، محلے میں لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں گے۔ یہ اصل محبت کا تقاضا ہے۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ مولا حسین پاک سے محبت کرو گے تو انشاءاللہ نجات ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ یہ اعلان کہ سنی دعوت اسلامی جو آپ کی محبوب ترین تحریک ہے، اس تحریک کا سالانہ سنی اجتماع جو ممبئی کی سرزمین پر ہر سال ہوتا ہے، اس سال بھی ہو رہا ہے۔ مولا حسین کی محفل میں تاں حد نگاہ ہزاروں کی تعداد میں آنے والوں، عہد کر لو کہ مولا حسین مدینے سے کربلا تک گئے، ہم بھی مالیگاؤں سے ممبئی تک انشاءاللہ 9، 10، 11 نومبر کو جو اجتماع ہو رہا ہے، سنی اجتماع، انشاءاللہ 10، 11 نومبر کو ہم اس میں ضرور حاضری دیں گے نا انشاءاللہ۔ جتنے ادارے والے میرے بھائی آئے ہیں سب اپنے اپنے علاقوں سے گاڑیاں نکالے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے، میں نے بہت احتیاط سے کام لیا، پھر بھی کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، کھڑے ہو جائے۔